بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب خشنود علی خان صاحب، مدثر بٹ صاحب، جناب ارشد انصاری صاحب، فاروق مرزا صاحب، اسار رانا صاحب اور میاں غفار صاحب اور باقی میرے تمام ساتھی دوست بھائی. رانا صاحب نے بڑی فکر انگیز باتیں کی، رانا عظیم صاحب، اور وہ جلدی میں تھے، چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جتنی عمر ہے، یہ آزادی صحافت کا معاملہ بھی لگ بھگ اسی وقت سے ہی ہم سب فیس کر رہے ہیں. اس کی شکلیں وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہیں، بدلتی رہیں، حکمران آتے رہے جاتے رہے، اور کبھی سیاسی اور کبھی غیر سیاسی. لیکن جس طرح باقی بہت سارے ادارے اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اسی طرح ہمارے یہ جو قلم مزدور، ہمارے جو ساتھی، انہوں نے بھی ہر دور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی استطاعت کے مطابق مزاحمت کی ہے، یہ جنگ لڑی ہے. اور آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں کہ حالات بہت برے ہیں، لیکن آج بھی جو یہ بات ہم کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بات کرنے کی آزادی، یہ کسی نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی. اس کی ایک پوری تاریخ ہے، پوری ایک ہسٹری ہے. میں نام گنوانے لگوں گا تو شام ہو جائے گی. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ سیکریفائس کیا، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. آج پھر بدقسمتی سے ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ ہر حکمران ہمیشہ یہ کہتا ہے جب وہ حکومت میں نہیں ہوتا، اور کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے میڈیا ان کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے، میڈیا ان کو بہت اچھا لگتا ہے، بڑی بڑی لچھے دار باتیں کرتے ہیں. جب وہ کرسی کے دوسری طرف بیٹھتے ہیں، پھر یہی میڈیا ان کو برا لگنے لگ جاتا ہے، اسی کے اوپر شب خون مارا جاتا ہے. کئی حکومتوں کو ہم نے وٹنس کیا، کئی حکمرانوں کو بڑے قریب سے دیکھا، کئی ان کے روپ دیکھے. لیکن آج بدقسمتی سے ایک ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو پریس ریلیز دور کے ایک دو اخبار اور ایک آدھے چینل کی پیداوار ہیں، ان کو یہ آزاد میڈیا ہضم نہیں ہو رہا، اور وہ اس کو دوبارہ سے یہ جو جن باہر آ چکا ہے، یہ ایک میڈیا فلرش کر چکا ہے. آج سوشل میڈیا اس لیول پر جا چکا ہے. پرنٹ میڈیا سینکڑوں اخبارات چھپتی ہیں، چھوٹی بڑی چینل 100 کے لگ بھگ ہے. یہ سارے ان کو ہضم نہیں ہو رہے، اور آج دوبارہ سے کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو دوبارہ میڈیا کو ایک اس دور میں لے جانے کی کوشش کرے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج 2023 ہے، سوشل میڈیا نے جس طرح جو شکل اختیار کی ہے، اس کے بعد یہ پاسبل نہیں ہے. اب ان لوگوں کو آزاد میڈیا کو نہ صرف ایکسپٹ کرنا ہوگا، بلکہ اس کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے مطابق اپنے زندہ رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج خشنود علی خان صاحب اور مدثر بٹ صاحب نے جو آغاز کیا ہے، اس کو یہاں رکنا نہیں چاہیے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور پورے پاکستان میں اس کو آگے لے جانا چاہیے. اور مختلف جو پلیٹ فارم ہے، جس طرح ارشد انصاری صاحب تشریف لائے، وہ خود ایک بہت بڑی مزاحمت کی علامت ہے. ہر دور میں انہوں نے بھرپور مزاحمت کی ہے. وہ کسی شکل میں بھی میڈیا کے اوپر پابندی کی بات ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی پلیٹ فارم جتنے ہیں، سارے کے سارے دوستوں سے بات کی جائے، سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے. اور آج جو سیٹ مافیا ہے ہمارا، ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے جو حالات ہیں. جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں، بیسیکلی ان کو ہمیں اکٹھا کرنا چاہیے، ان سب کو ایک جگہ بٹھانا چاہیے، اور آنے والا جو وقت ہے وہ ان کے سامنے رکھنا چاہیے کہ آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، آنے والے دن اس سے کہیں زیادہ سخت ہو سکتے ہیں، اور اس میں سروائیول شاید اس طرح سے جن حالات کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بہت مشکل ہو جائے. آج تو حالات یہ ہیں کہ پچھلے دنوں میں کسی ایشو پہ بات کر رہا تھا چینل کے اوپر، بیپر کے لائیو بیپر تھا، تو کچھ گفتگو شاید
کسی کو پسند نہیں آئی تو وہ اس کو درمیان سے کاٹ دیا گیا. اس کے بعد میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں یہ فون کہاں سے آیا, کہ یار انہوں کی ہوا ہے ٹھیک گفتگو کرتا ہوں, یہ کدھر کی گفتگو کر رہے ہیں. سو یہاں تک مانیٹرنگ ہو رہی ہے. پھر میں نے کہا جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا جی بس آپ سکون کریں تھوڑی دیر کے لیے, پھر کل دیکھیں گے. سو یہ حالات ہیں, اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ہمارے تو حالات اب یہ ہوئے ہیں کہ جس طرح وہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ ہن سوچاں دی میت نو چاہ کے کیڑے کر جاواں گا, جے بولاں تے مار دین گے, نہ بولاں تے مر جاواں گا. ساڈی تے کیفیت مدثر بٹ صاحب ہے ہوئی پئی. یقین کریں کہ اب لوگوں کی نوکریاں خطرے میں ہیں, اور جس طرح لوگ اس میں سروائیو کر رہے ہیں, یا اب سوشل میڈیا کو بھی قابو کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے, اس کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے. لیکن آج یہ پالیسی میکرز کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی لوگ شعور کے لحاظ سے 21ویں صدی کراس کر چکے ہیں, آپ دماغی لحاظ سے 17ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کے لیے آپ اگر 21ویں میں نہیں آ سکتے تو 20ویں تک آ جائے, لوگوں کو ڈائجسٹ کریں. یہ آزادی کا دور ہے, یہ پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. اب پابندیاں اس طرح سے نہیں لگائی جا سکتی. تو میرا خیال ہے کہ یک آواز ہو کے, کٹھے ہو کے یہ حکمرانوں کو اور پالیسی سازوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اب اس آواز کو کنٹرول کرنے کی جو آپ کی سوچ ہے اس کو ختم کر دیں. اور جس طرح خوشنود علی خان صاحب کو, ان کو پتہ ہی نہیں کہ خوشنود علی خان صاحب ہیں کیا چیز ہے. یہ اگر کسی شخص کو اس شخص کی مزاحمت کی تاریخ کا اندازہ ہوتا, اور سولنگی صاحب کو تو ہونا چاہیے, وہ تو ہمارے اس فیلڈ سے تھے, وہ کبھی بھی یہ حرکت نہ کرتے کہ صحافت کو اس طرح اشتہاروں سے محروم کرنا, اس طرح پابندیاں لگانا. کیونکہ خوشنود علی خان صاحب نے تو شروع سے ریزسٹنس کی ایک علامت ہے. ان کی تحریریں, ان کی گفتگو اور ان کا جو پورا کیریئر ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی علامت ہے کہ ان کو اس طرح کی پابندیوں کے ذریعے نہ ان کے اخبارات بند کیے جا سکتے ہیں. اب تو خوشنود علی خان بہت سفر طے کر چکا ہے. یہ جب فائنینشلی اس قابل نہیں تھے تب بھی یہ شخص نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا تھا. تو آج تو میرا خیال ہے کہ اشتہاروں کا جو ہتھیار ہے اس کی مدد سے یا اس کے ذریعے ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اوورآل میں آخر میں یہی درخواست کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ہم سب کو مل کر ایک پلیٹ فارم کے اوپر, جس طرح آج ہم اکٹھے ہوئے, ہر شہر کے اندر جانا چاہیے, ہر جگہ پہ یہ بات کرنی چاہیے. سوشل میڈیا کو ایک ٹول کے طور پہ ہمیں بھرپور طریقے سے یوز کرنا چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو.